میں ابھی بیان کر کے آ رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں کافی زیادہ، تو میں تو کھانے کی نیت سے آیا ہوں، پچھلے سال بھی آیا تھا، تو اس لیے بیان میں بہت مختصر سا کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قاری صاحب کو سب سے پہلے بہت مبارک جنہوں نے قرآن پڑھایا، اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک، آپ سب نے یہاں قرآن پڑھا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہم سے کچھ باتیں کی ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کی توجہ ادھر نہیں ہے، ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں لوگ دائیں بائیں چل بھی بہت زیادہ رہے ہیں، تو بیان کا ماحول ایسے بنتا نہیں ہے۔ ایک تمیز سے بیٹھ جائے تو میرا خیال زیادہ اچھا ہوگا، اور توجہ ادھر رکھیں، تو کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، ان سے بولا ایک دفعہ آرام سے بیٹھ جائیں تمیز سے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں مختصر بات کروں گا بس، لیکن مختصر توجہ کے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے۔ دوسرا، آپ لوگ تھکے ہوئے بہت زیادہ محسوس ہو رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ کہنے کے بعد بھی کوئی آپ کے چہروں پہ اثر پڑا نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا فریش ہو، تھوڑا توجہ کے ساتھ بات سن لیں نا۔ یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، میں یہ بزرگ کا واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ سے باتوں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو تو کروڑوں لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ کے ہاں جو وقت کی یونٹ ہے اور اکائی ہے وہ کچھ اور ہے، وہ یہ والی نہیں ہے جو دنیا میں ہے۔ تو اللہ کہہ سکتا ہے ہر بندے کے کہنے پہ اللہ کہہ سکتا ہے فرشتوں سے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، بندے نے یا بندی نے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، یہ بھی تعریف کو کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہی پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں۔ یہاں کوئی اور فاتحہ تو نہیں چل رہی نا؟ ہو سکتا ہے کوئی نیا فرقہ نکل گیا ہو بھائی، آج کل فرقے اتنی جلدی جلدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کچھ اور ہی نہ آ گیا ہو۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اس کی آواز تھوڑی بہت گونج رہی ہے، تھوڑی سی کنٹرول کریں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور کبریائی کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ذالک بینی و بینک و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ یہ دعائیں صرف کس سے مانگے گا؟ آپ لوگ بولیں نا منہ سے، اللہ سے۔ کس سے مانگے گا دعائیں؟ اور مدد صرف کس سے مانگے گا؟ اس لیے یا رسول اللہ مدد بولو، اسلام میں یہ نعرہ بول لو نا، کیا جا رہا ہے منہ سے یار؟
نہیں ہے. یا غوث اعظم مدد نہیں ہے. یا علی مدد نہیں ہے. تمام تر اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. خواتین بیان سن رہی ہیں. خواتین کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں. اللہ نے مرد کو زیادہ کمزور بنایا یا عورت کو؟ بولو نا. سوائے بیوی کے ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ طاقتور ہوتی ہیں. سب کمزور ہوتی ہیں. میں نے بھی منہ سے الٹا نکل گیا. تو اللہ نے بیوی کے سوا ہر عورت کو کیا بنایا ہے؟ کمزور. تو اللہ نے عورت کو کمزور بنایا تو وہ بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ عقیدے میں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، نظریے میں بھی کمزور. اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہ ہو. خواتین کیسے عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر میں اس حدیث کی تشریح مکمل کرتا ہوں. کیسے کمزور ہوتی ہیں؟ کوئی بیماری آ گئی، فوراً کسی نے بول دیا، کسی بابے نے، بزرگ نے، تمہاری جٹھانی نے جادو کیا ہے، فوراً مان لیتی ہیں کہ نہیں مان لیتی؟ بولو نا یار، ابھی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ مان لیتی ہیں نا فوراً. ہاں بھائی جٹھانی نے کیا ہے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ کرے گی کچھ نہ کچھ. گھر کے باہر مسور کی دال لا کے رکھ دی کسی نے، حالانکہ ویسے ہی کسی نے رکھ دی ہوگی کوؤں کو کھلانے کے لیے، فوراً شک ہوگا کسی نے جادو کیا ہے، کوئی عملیات کر رہا ہے. گھر سے کوئی پرچی نکل آئے، اس پہ اتفاق سے بچہ کچھ بنا کچھ رہا تھا، بن کچھ گیا، کچھ لکیریں، لگتا ہے کسی نے تعویذ کیا ہے. او بھائی اس دھندوں سے نکلو خدا کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے ادھر بھی دھاگا ادھر بھی دھاگا، فلیتے پلیتے، مرچیں، سلبٹے، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ان جیسی خواتین کو مشکلات سے نکلے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے؟ جتنا ان تعویذ گنڈوں میں، فلیتوں میں، پلیتوں میں، عملیات میں، عاملوں میں گھسیں گے تو ایک شاعر نے کہا ہے جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندے پہ جب جال لگایا جاتا ہے نا تو وہ جب جال میں پھنستا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے، ہلے نہیں. جب جال کا مالک جال سے اسے نکالنے کی کوشش کرے اس وقت کوئی موقع تلاش کر کے نکل جائے. لیکن پرندہ غلطی کیا کرتا ہے؟ جال میں جب جاتا ہے تو ہلتا بہت ہے اور جال اس کی کھال میں پھنستا چلا جاتا ہے. مکڑی جب جالا لگاتی ہے کہ وہ کیا ہو گیا بھائی، مکڑی جب جالا بناتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، جال بنا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے وہ. پھر مکھیاں آتی ہیں، ہلکا سا پاؤں چپکتا ہے مکھی کا، مکھی کو چاہیے آرام سے پاؤں ہٹا کے چلی جائے، لیکن مکھی کیا کرتی ہے؟ زور لگانا شروع کر دیتی ہے اور وہ جال کے اندر پھنستی چلی جاتی ہے. پھر مکڑی کے لیے باربیکیو کا بہترین انتظام. تو یہ عاملوں کے ساتھ تعویذ، گنڈے، فلیتے، عملیات، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے کالا علم کر دیا، فلاں نے نیلا علم کر دیا، فلاں نے پیلا علم کر دیا، جو ان چکروں میں گھسے گا میں قسم اٹھا کے حلفیہ بول سکتا ہوں موت تک نہ صرف نکلے گا نہیں، اس کی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس لیے جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں ایک نصیحت یاد رکھیں، جتنے تعویذ ہیں، جتنے فلیتے پلیتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے نام بھی اللہ کا شکر ہے میں غلط ہی لیتا ہوں، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، دھاگے کو بولتے ہیں، یہ دھاگوں پہ کرتے ہیں نا یہ عملیات، فتیل لفظ ہے، اس کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب نے اس کو بنا دیا پلیتا. فرمایا اس کو جتنا بگاڑو اتنا اچھا ہے، یہ جو اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو خواتین سے ایک بے گزارش کروں گا، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ تعویذ گنڈوں میں، عملیات میں اپنے آپ کو
मत डालें। कोई परेशानी घर में है उसके असबाब तलाश करें कि क्यों चल रही है परेशानी। ये मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, भाई किसी के अखलाक खराब है तो चल रहा है ना मामला, या तो बीवी के खराब होंगे या शौहर के खराब होंगे, वो अखलाक को ठीक करे अपने। कोई परेशानी है उसको ठीक करें। तो ये फौरन जाके ना कोई आएगा दाढ़ी टोपी वाला और कह के चला जाएगा कि ये कुछ है यहां पर, औरतें फौरन यकीन कर लेती हैं, घरों के घर तबाह बर्बाद हो गए इससे। तो हम अल्लाह ताला से सूरह फातिहा में ये एग्रीमेंट करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह मदद सिर्फ किससे मांगेंगे? तुझसे। इबादत सिर्फ किसकी करेंगे? बोलो तेरी इबादत। तो हम अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। और खवातीन में एक मसला ये भी है, बाज खवातीन में मज़ारों पे जाती हैं, ना 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 ना, हाजतें अल्लाह के दर पे पूरी होती हैं, मज़ारों पे पूरी नहीं होती। जो मज़ार के अंदर बैठ जो भी सो रहा है वो अपनी हाजत पूरी नहीं कर सकता भाई, वो तुम्हारी हाजत कहां से पूरी करेगा? तो जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, हम क्या कहते हैं अल्लाह से? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो अल्लाह बंदों से क्या, अल्लाह फरिश्तों से क्या कहता है? ज़ालिका बैनी व बैना अब्दिक, मेरे और बंदे के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट किया है, तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगूंगा। तो कोई परेशानी हो किससे मदद मांगनी है? अल्लाह से। तो अल्लाह कहते हैं वली अब्दी मा सअल, इसने कवाइफ पूरे कर दिए, अब ये जो मांगेगा इसको दूंगा मैं। देखो आप डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करके नादरा में जमा कराते हो, फिर आपको कार्ड मिलता है ना। आपको किसी कंट्री का वीजा चाहिए तो वो एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स मांगती है, ये रिक्वायरमेंट है, ये लेकर आओ, उसके बाद तुम इस काबिल बनोगे कि तुम अप्लाई कर सको। फिर हमारी मर्जी हम तुम्हें वीजा दें या ना दें, लेकिन उससे पहले तो तुम काबिल ही नहीं होते। आपने अमेरिका जाना है, आप उठा के चले गए एम्बेसी, जी मैं, वो पूछ रहे क्यों आए, मैं किस सिलसिले में आए हो? जी मैं अमेरिका जाने के सिलसिले में आया हूं। आईडी कार्ड दिखाओ, वो तो नहीं है। बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, वो तो नहीं है। करते क्या हो? अमेरिका जाने की फिक्र करता हूं सुबह शाम, और कुछ नहीं करता मैं। रहते कहां हो? ख्वाबों और ख्यालों में रहता हूं। तो चितौल लगा के भगाएगा कि नहीं भगाएगा? वो बोले अब निकल वहीं यहां से। कि कहीं जॉब से ऑफर आई आपको, जॉब से ऑफर आई, भाई हमें जो है कंपोजर चाहिए टाइप करने के लिए, तो उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है ना, मैट्रिक हो कम से कम, इतनी स्पीड हो लिखने की, इंग्लिश आती हो या उर्दू आती हो वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं आता, मुंह उठा के चले गए आप जॉब के लिए। वो कह रहे भाई क्या क्या आता है आपको? क्या मुझे बस कुछ भी नहीं आता, मुझे लोगों को बेवकूफ बनाना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो पहले कुछ कवाइफ हैं जो पूरे किए जाते हैं, उसके बाद आपको इजाजत होती है कि आप एप्लीकेशन जमा कराएं। तो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमें एक दरख्वास्त खुद ही लिख के दे दी है कि ये जमा करा दो, ये मैं कबूल करूंगा। और उस दरख्वास्त में मजमून भी अल्लाह ने क्या किया है? खुद ही लिख के दे दिया। देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे पास कोई बहुत कीमती चीज हो, बहुत कीमती चीज हो। यूं समझ लें कि मेरे पास 1 किलो गोल्ड पड़ा हुआ है नहीं, ऐसा ना हो मेरा यहां से जाना नामुमकिन हो जाए। फर्ज कर लें, फर्ज करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कुछ भी फर्ज किया जा सकता है। लोग यहाँ कहते हैं हमें, अभी मैं, वो खवातीन नाराज हो जाएंगी, वो 4 शादियां दिमाग में आ रहा था लेकिन अच्छा नहीं है वो। बाज लोग कहते हैं ना मुफ्ती साहब मैं 4 शादियां करना चाहता हूं। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि मुझे ख्याल आ रहा है कि हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चलते हैं। मैंने सोचा है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहां चलें? स्विट्जरलैंड। तो कितना खर्चा होगा? उसने कहा कोई खर्चा नहीं है। उसने कहा भाई क्यों खर्चा नहीं है? कहते सोचने पर कोई खर्चा नहीं होता। तो आप फर्ज करें मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है, 1 किलो सोना। अब मैं 10 आदमियों को कहता हूं कि जो मांगना है मांगो, और सोने पे मैंने कपड़ा डाल दिया। अब कोई आके मुझसे बोलेगा मुफ्ती साहब 50 रुपए दे दो, मेरे पास गुटके के पैसे नहीं है। कोई आके कहेगा मुफ्ती साहब मुझे चप्पल नहीं दिला दो, ईद पे मेरे पास चप्पल नहीं है, राशन डलवा दो, वगैरह वगैरह। अगर उनको पता चल जाए कि मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है और सोने टुकड़ों की शक्ल में,
تو پھر وہ مجھ سے گٹکے اور پان کے پیسے مانگیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جب قیمتی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کے پاس، تو اس سے چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی. تو اللہ کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، اللہ چاہتے ہیں مجھ سے یہ مانگو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اگر ان کو کہہ دیا نا کہ خود سے مانگو، تو یہ چھوٹی موٹی، یہ پان گٹکے کے پیسے مانگیں گے مجھ سے. یہ کیا مانگیں گے؟ چھوٹی موٹی چیزیں، کیونکہ ان کو اس بڑی چیز کی قدر ہے ہی نہیں. تو اب مجھے پتا ہے میرے پاس 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے، اور میں جن کو کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، مجھے ان سے محبت ہے، اور مجھے پتا ہے میں نے ان کو کہا نا مجھ سے مانگو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں مانگیں گے اور چلے جائیں گے. تو میں کیا کروں گا؟ میں ایپلیکیشن آپ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا اور اس پہ لکھوں گا بخدمت جناب مفتی طارق مسعود صاحب. پہلے زمانے میں اردو میں ایسے درخواستیں ہوتی تھی. جناب سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے سونے کی اینٹوں پہ، اس میں سے 2 اینٹیں احقر کے لیے منظور فرما دیں، عین نوازش ہوگی. یہ درخواست میں خود ہی ٹائپ کر کے دوں گا اور بولوں گا کہ یہ درخواست ہے، اگر تمہیں یہ چاہیے تو نیچے سائن کر دو. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالی نے پہلے ہم سے وہ کوائف پورے کروائے، جن کوائف کے بعد ہمیں یہ اتھارٹی ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں، کیونکہ اللہ مشرک کو نہیں دینا چاہتا. مشرک کو اللہ نہیں دینا چاہتا. اللہ کہتے ہیں جب تمہیں پتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سے ملتا ہے، تو پھر وہاں سے جا کے مانگو نا، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جاؤ پھر جہاں سے حاجت پوری ہو رہی ہے وہیں سے مانگو. آپ کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے، جمشید نام تھا اس سیٹھ صاحب کا، آپ نے جمشید سے کہا کہ آپ بڑے کروڑ پتی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن وسیم آپ سے بھی زیادہ پیسے والا آدمی ہے، تو ذرا مجھے کچھ پیسے چاہیے آپ سے. وہ کہہ کہ جا پھر وسیم سے ہی جانا. کیا خیال ہے؟ جب اتنی تعریفیں اس کی کر رہا ہے، وہ زیادہ پیسہ ہے، سیٹھ کو غصہ آئے گا نا کہ تعریفیں اس کی کر رہا ہے اور قرضہ کس سے مانگ رہا ہے؟ مجھ سے. تو ایک آدمی بیوی کے سامنے تعریفیں کر رہا ہو کہ پڑوسن اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، نہاری اتنی اچھی بناتی ہے، چائے اتنی اچھی بناتی ہے، اور کیسے زبردست پکوڑے بنائے تھے. بیگم کو غصہ آئے گا نا، پھر اسی سے بنوا لو جا کے. کیا خیال ہے؟ ایسے کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ہوش میں نہیں ہو. ایسے ہی کہے گی نا تو ہاں بول دو. بولے گی بھائی کیوں اتنی تعریفیں کر رہے ہو، پھر اسی سے بنوا لو نا جا کے. تبھی بیگم جو مرضی بنائے اچھا کہنا پڑتا ہے کہ نہیں کہنا پڑتا؟ اور پڑوسن جیسا مرضی بنائے خراب. آپ بیگم کے سامنے بول کے تو دیکھیں. ایک آدمی کو کسی نے بولا کہ یار، وہ کہتا ہے یار میری بیوی محبت نہیں کرتی. اس نے کہا کہ یار تو اپنی بیوی کے کھانے کی کبھی تعریف کی ہے؟ کہہ رہے زندگی میں کبھی تعریف نہیں کی. اس نے کہا یار اب کل جب کھانا آئے گا نا بہت تعریف کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کل کھانا آیا، اس نے کہا واہ بیگم کیا کھانا بنایا ہوا ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیگم کو آیا غصہ، اس نے بیلن اٹھایا. کہتے ہیں زندگی میں بیگم پہلی دفعہ تو کھانے کی تعریف کی ہے، اس پہ بیلن اٹھا رہی ہو، کہہ رہی آج پہلی دفعہ پڑوسن نے کھانا بنا کے بھیجا ہے، اور کمبخت اسی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالی کو معلوم تھا، پہلے اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا. پہلے یہ منہ سے بولو، دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، مشکلات دور کرنے والا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی دعاؤں پہ رپلائی کرتا ہے وہ. تو یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل. نماز میں اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ جو چاہو مانگو. اب اللہ کو پتا تھا، میں نے ان سے کہہ دیا مانگو تو یہ کیا مانگیں گے، ان پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ کیا مانگے. بڑی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، چھوٹی موٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیں گے. کمارے مانگیں گے، اللہ وہاں اتنے عرصہ ہو گیا سیٹنگ چل رہی ہے، کوئی اس کے ابا نہیں مان رہے. جب نوجوان آتے ہیں نا میرے پاس، مفتی صاحب کہاں میں آپ سے، میں سمجھ جاتا ہوں اس ابا نہیں مان رہے لڑکی کے، یہی کام ہوتا ہے اس کو.
ابا سے بات کر لو. میں نے کہا میں کیوں بات کروں؟ ابا بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو بھائی؟ تو اگر ہمیں اجازت دے دی جاتی ہم جو مرضی مانگیں, تو نماز جیسی اہم عبادت میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے لگتے. کوئی کہتا ہے اللہ 8-10 بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ دلوا دے, کوئی کہتا ہے اللہ بحریہ ٹاؤن میں اربوں روپے لگا دیے, قیمتیں چڑھا دے, جس دن سے میں نے لگائے ہیں اسی دن سے یہی رونا چل رہا ہے آج کل, اسی دن سے بحریہ ٹاؤن نیچے آیا ہے. ہمارا چھوٹا بچہ ایک دن مجھے کہنے لگا ابو بھیڑیا ٹاؤن لے کے چلیں, بھیڑیا ٹاؤن. وہ بیچارہ بحریہ کو کیا بول رہا ہے, بھیڑیا ٹاؤن. تو اے اللہ جاب دلا دے, اے اللہ یہ کرا دے, اے اللہ وہ کرا دے. اللہ ان سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چیزیں. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کیا ہو گیا, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہے بھائی کروڑوں روپے, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں؟ تو بہت بڑی چیزیں ہیں یہ بھائی. میری اور آپ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں. جس دن مریں گے اس دن ہمیں اندازہ ہو جائے گا یار یہ دی کمفرٹ میں یہ جو پوری بڑی بڑی بلڈنگیں جن پہ ہم بڑا فخر کیا کرتے تھے یہ تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں نکلی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ہم زندہ ہیں نا, اس لیے ہمیں بہت بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں, ورنہ ادھر ہی قریب میں ہی ہے قبرستان. آدھے تو پہنچ چکے ہوں گے, کمفرٹ والے بھی جاتے رہتے ہوں گے, یہاں سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, ویزا لگتا رہتا ہوگا. وہاں گئے سب 2 منٹ میں بولو فنش. وہ سکندر اعظم کہتے ہیں جب مرنے لگا نا تو اس نے لوگوں سے کہا میرا ہاتھ ایسے خالی کھول کے رکھنا, پتا چلے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. کفن میں جیب بھی نہیں رکھی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھو جو چھننے والی چیز ہوتی ہے نا وہ جتنی بھی بڑی ہو وہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو آپ کے کسی دوست نے لینڈ کروزر لا کے گفٹ میں دے دی. مثال ہمیشہ خاندانی دینی چاہیے انسان کو. مثال سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا اسٹیٹس بولو کیا ہے. لیکن لینڈ کروزر بھی چھوٹی چیز ہے, اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. خیر اتنی بھی نہیں ہو نا کہ آپ کے اسٹیٹس سے آگے نکل جاؤں میں. تو آپ کو کسی نے گفٹ لا کے دے دی لینڈ کروزر, یہ لو بھائی یہ چابیاں, یہ گاڑی, یہ آپ کی. آپ بڑے خوش اسٹیئرنگ پہ بیٹھے, میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی. اس نے کہا کہ ایک فالٹ ہے اس کے اندر, اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. گاڑی تو بہت اچھی ہے, کروڑوں روپے کی گاڑی ہے, لیکن ایک فالٹ ہے اس میں. کیا ہے بولو؟ ڈاکومنٹس نہیں. آپ بولو گے یہ گاڑی تو پکڑ. کیوں بھائی؟ کسی بھی وقت پولیس والے روکیں گے, گاڑی بھی جائے گی, بندہ بھی جائے گا. اب کہاں جائے گی یہ خود آپ سمجھدار ہیں, آپ کے ہاتھ سے جائے گی. روڈ پہ چلتے ہوئے ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا. آپ ہر پولیس والے کو سمجھو گے وہ آپ کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا, آپ سمجھو گے پکڑنے کے لیے دیکھ رہے ہیں مجھے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا, نہیں لگا رہے گا کہ ابھی میرا نمبر آیا, ابھی میرا نمبر آیا, ابھی بس. بھائی کسی بھی وقت چیکنگ ہو گئی, پتا چل گیا نمبر پلیٹ جعلی ہے, یہ جو اس پہ اس نے نمبر لکھا ہوا ہے یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے, یہ اوریجنل نمبر نہیں ہے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا؟ وہ جو خوشی تھی آپ کو میری 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 گاڑی میری گاڑی, وہ خوشی سیکنڈوں میں کافور ہو جائے گی. کیوں کافور ہو گئی سیکنڈوں میں؟ ہر وقت خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کو پولیس پکڑ سکتی ہے. تو میرے بھائی یہ میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا بینک بیلنس, بیوی نہیں بول رہا میں, اور یہ جو ہے میری پراپرٹی, میرا آفس. لوگ کہہ رہے تھے میرے آفس میں آئیے گا, بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹماٹر والا بولتا ہے میرے آفس میں آئیے گا. ٹماٹر والا جب کسی کو میٹنگ کے لیے ٹائم دیتا تو یار وہ آ جانا, وہ ٹماٹر کی ریڈی ہے نا, اٹھے ہی بیٹھ جائیں گے اٹھے. لیکن جس کا آفس ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, وہ لوگوں کو کیسے ٹائم دیتا ہے؟ آپ میرے آفس میں آئیے گا, شام 4 بجے آپ سے وہاں پر میں ملاقات کروں گا. تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں میرا آفس, یہ میرا کارڈ. ٹماٹر والوں کے پاس ہوتا ہے کارڈ؟ بھائی کیا ہو گیا بولو نا یار, نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیا ٹماٹر بیچ کے کیا کارڈ رکھیں گے؟ انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جمشید ٹماٹر والا, ختم. انٹروڈکشن کیا ہے؟ جمشید ٹماٹر والا. لیکن وہی جمشید کمپنی کا
ओनर हो, कार्ड है मेरा भाई, ऐसे जबान से नहीं, पूरा डिटेल लिखी हुई है इस पे। तो मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी अस्तगफिरुल्लाह, सांस मुंह से निकल रहा था, मेरे यानी मेरे साले तो ये मेरा 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 पे इतना फख्र करता है इंसान, उसे ये नहीं पता मेरे भाई किसी भी वक्त ये तेरी चीजें, मलकुल मौत जो है ना, मौत का फरिश्ता, वो पुलिस वालों से ज्यादा उसकी नजरें तेज हैं और ताड़ के तुझे देख रहे हो कि पकड़ाई में आ और ऐसे ऐसे गिच्ची पकड़ के तुझे पकड़ूंगा मैं। जैसे बगैर नंबर के गाड़ी, बगैर कागज के गाड़ी रोड पे क्या हो गया भाई? तो जैसे बगैर नंबर की गाड़ी किसी भी वक्त पकड़ी जा सकती है, इसलिए उससे दिल नहीं लगाया जाता। चला लोगे आप ट्रायल बेसिस पे कि चलो यार यहां से जरा दी कंफर्ट कर चक्कर तो लगा के आए, कोई यहीं थोड़ी पुलिस वाले खड़े हुए, इस तरह एंजॉय कर लोगे, दिल कभी भी नहीं लगाओगे, उस पे फख्र कभी भी नहीं करोगे। तो इसी तरह मेरे भाई ये जिंदगी भी ऐसे ही है, ये दुनिया की नेमतें भी ऐसे ही है। मौत का फरिश्ता हर वक्त ताक लगाए खड़ा है और हमें नहीं पता कि किस वक्त हमारी गिच्ची पकड़ेगा। वो गिच्ची समझते हो ना, जो भागा फिर रहा हो ना बंदा, जैसे कर्जा लेके भाग गया, मिल नहीं रहा, जिस दिन मिलेगा तो गिच्ची से पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते? उसको गिच्ची से पकड़ते हो कि अब बता कहां जाएगा तू। तो दूसरी शादी करके जो भाग जाता है तो साले ऐसे ही पकड़ते हैं उसको। जब भी कोई मर्द दूसरी शादी करता है ना तो भागता है वो, फिर साले उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसको इसी तरह गिच्ची से पकड़ के लाते हैं कि भागेगा कहां तू। तो मेरे भाई एक दिन मेरे और आप पर आने वाला है मौत का फरिश्ता। कुरान कहता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब घात में है, घात में। घात पता है कि हो रहा है मसला? घात किसे कहते हैं? घात लगा के बैठना, मौका तलाश करना, जैसे ही मौका मिले फौरन अटैक कर देना। तो मौत घात लगा के बैठी हुई है। अगर आया होता ना, अगर अल्लाह ने हमें बताया हुआ होता कि तुम 60 साल में मरोगे, 70 साल में मरोगे, 30 साल में मरोगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी की। तो मैं मिसाल दे रहा था कि अगर हमें पता होता ना हमने कब मरना है, तो फिर ये ऐसे होता है जैसे गाड़ी है, उसकी किसी ने गारंटी दे दी कि भाई 10 साल तक तो तुम चलाते रहो, उसके बाद कोई भरोसा नहीं है। तो फिर भी हमें खुशी होती, चलो 10 साल तक के लिए तो अपनी है ना। लेकिन बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी आप शोरूम से घर तक ले जाने में 100 दफा सोचोगे आप। तो मेरे भाई ऐसे ऐसे सेहतमंद लोग सेकंडों के अंदर दुनिया से जाते हैं और हम अपनी आंखों से सुबह शाम देख रहे हैं। कोई गारंटी है कि 60 साल तक जिंदा रहेगा, 70 साल तक जिंदा रहेगा, 80 साल तक? कोई है गारंटी? कोई ले सकता है गारंटी? मुझे एक बात बताओ, कब्रिस्तान में क्या बच्चों की कब्रें नहीं है भाई? क्या ख्याल है? अच्छा, कब्रिस्तान में जवानों की कब्रें हैं? बोलो ना, हैं। इसका मतलब जवान भी दुनिया से जा सकते हैं। आपके जहन में शैतान एक बात डालेगा, भाई वो जवान थे वो चले गए ना, मैं थोड़ी जाऊंगा। तो जब तक वो जिंदा थे ना, वो भी यही सोचते थे अपने बारे में। जब तक वो जिंदा थे वो भी अपने बारे में यही सोचते थे कि वो चला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक चूहे की शादी थी, सॉरी शेर की, जंगल में एक शेर की शादी थी। उसने लोमड़ी को शादी कार्ड दिए कि बांटो, जंगल के जानवरों को मेरी बारात में बुलाओ, लेकिन इसकी कोशिश करना कोई नीच और घटिया खानदान का जानवर ना आए। समझ में आ रही है बात? ये खूब अच्छी तरह समझो, ये लतीफा सिर्फ लतीफा नहीं, एक बहुत इबरत की बात है इसमें। शेर की शादी थी, उसने कार्ड छपवा के बोला कि लोमड़ी से बोला कि जंगल में कार्ड बांटो, मेरी शादी में कोई घटिया खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने कार्ड दिया चीते को, ठीक है ना, और वो जो बिन मानस होता है उसको, हाथी, ये सारे बड़े बड़े खानदानी भेड़िए वेड़िए खानदानी किस्म के ऊंचे लेवल के रॉयल फैमिली के जानवर आए।
شیر جب شیرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بارات میں، شیرنی دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے دیکھا بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے. شیر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ شیر کو غصہ آیا. اس نے لومڑی سے بولا میں نے تجھے کہا تھا کہ سارے اونچے لیول کے لوگ آنے چاہیے، یہ گھٹیا نیچ یہ میری شادی میں کیا کر رہا ہے؟ لومڑی اس کو کان سے پکڑ کے لائی نا، گرفتار کر کے. بھائی شیر کے سامنے جواب دو، تو گھٹیا آدمی تو یہاں کر کے آ رہا ہے جنگل کے بادشاہ کی شادی میں؟ چوہا نا سینہ چوڑا کر کے شیر سے کہتا ہے زیادہ باتیں مت کر، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. میں بھی خود کو کیا سمجھتا تھا؟ شیر سمجھتا تھا. تو میرے بھائی ہم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے، لیکن جب مریں گے نا تو پھر ہم بزبان حال زندہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ سب مر جائیں گے، ہم نہیں مر. جن لوگوں کے گردے فیل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، ہمارے فیل نہیں ہو سکتے. کسی کو شوگر ہو گئی اور وہ بیچارہ مرا جا رہا ہے تو ہم جب تک ہمیں شوگر نہیں ہے ہم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شوگر نہیں ہوگی. کسی کو فالج ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک اللہ نہ کرے ہمیں فالج ہو، لیکن جب تک ہمیں نہیں ہے ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو فالج ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، تو جب تک ہمارا نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا نہیں ہو سکتا، دوسروں کا ہو سکتا ہے. کوئی جہاز میں بیٹھا، جہاز کریش ہو گیا، تو جب تک ہمارے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا، اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو، ہمارے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا ہم یہ سمجھیں گے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. جتنے دنیا میں حادثات ہیں میرے بھائی یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. تو جو کام سب کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی وہ؟ اسی طرح میرے بھائی جو مرتا ہے نا، ہم جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جا کے اور رو رہے ہوتے ہیں ہائے 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 یہ چلے گئے وہ چلے گئے. خواتین رو رہی ہوتی ہیں منع کے ابا دنیا سے چلے گئے تمہاری وجہ سے، استغفر اللہ، یعنی غلط ہوا کہ گئے وہ دنیا سے. اصل میں ابھی مجھے نا ایک واقعہ ہوا کینیڈا میں، ایک صاحب ملے، خواتین سے میں پیشگی معذرت، یہ صرف مزاحی سمجھیں، اس کو سیریس نہ لیں. وہ کہنے لگے میری والدہ کی عمر 80 سال ہے اور میرے والد کی عمر 95 سال ہے. میں نے کہا تمہاری والدہ کو سلام. وہ ظاہر حیران ہوا کہ سلام تو ابا کو کرنا چاہیے جو 95 تک پہنچ گئے، والدہ تو ابھی 80 کی ہیں، ابا 95. سلوٹ ابا کو کر نہیں رہا، میں سلوٹ کس کو کر رہا ہوں؟ والدہ کو سلام. کنفیوز. تو میں نے ان کی کنفیوژن دور کی. میں نے کہا کسی کے ابا کا 95 تک پہنچ جانا، اس کو 95 تک پہنچنے دینا، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ والدہ کو جاتا ہے. ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا، کہ وہ وہاں تک پہنچنے نہیں دے رہی نا. وہ یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں جتنی خواتین بیان سنی وہ سب اپنے شوہروں کو انشاءاللہ 100 سال تک پہنچنے دیں گے. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا یار تمہارے اسمارٹنس کا راز کیا ہے، تم اتنی 100 سال کے ہو گئے اور ابھی تک دبلے پتلے. تو اس نے کہا کہ یار وہ ہوا یہ تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میاں بیوی نے مل کے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر ہماری لڑائی ہوگی تو جس کی غلطی ہوگی وہ معافی مانگے گا اور سزا کے طور پر وہ 1 کلومیٹر پیدل چلے گا. جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور سزا کے طور پر 1 کلومیٹر پیدل چلے گا. تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی لڑائی ہوئی تو معافی میں نہیں مانگی ہے، تو میں 1 کلومیٹر چل کے اسمارٹ. تو اس نے کہا اچھا چلو تم تو اسمارٹ ہو گئے، یہ بھابھی کیوں اسمارٹ ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بھی چلتی تھی دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. 1 کلومیٹر یہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو میں نے ان سے کہا یہ جو 95 سال تک آپ کے ابا پہنچ گئے، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی اماں. ایک دفعہ ایک خاتون آئی میرے پاس، بہت تیز زبان کی تھی نا، وہ بولے جا رہی ہیں. ان کے بیٹے ان سے بیزار تھے اپنی اماں سے، کہہ رہے ہیں یار اماں نے ہم سب کا ناک میں دم کیا ہوا ہے،
تو ہماری اما کو کچھ سمجھا دیں آپ. میں نے بلوا لیا تو اپنی اما کو لے کر آ گئے. اب وہ اما چپ ہی نہیں ہو, میرے بچے ایسے, میرے بچے, بھائی مجھے بھی تو کچھ, ان کو بھی تو کچھ بولنے دو, بولے ہی جا رہی ہیں. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ 10 سال پہلے مر گئے تھے. میں نے کہا بہت ٹائم نکال لیا پھر بھی انہوں نے. آپ کے ساتھ اگر 10 سال پہلے مرے اور شادی 20 سال پہلے ہوئی ہے, حوصلہ ہے بندے کا کہ 10 سال اس نے. میں نے ایک دم میں نے کہا 10 سال نکال لیے. یہ بھی بہرحال کیونکہ یہ اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے. خیر یہ مزاح ہے, اس کو حقیقت نہ سمجھیں. بعض دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشن دے دے کے زندگی عذاب بنا دیتا ہے, تو دونوں طرف سے چلتی ہیں ٹینشنیں. خیر تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بھائی میں مثال دے رہا تھا, بس بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ جب تک ہم مرتے نہیں ہیں, جیسے وہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی نا, جب شادی سے پہلے شیر سمجھتا تھا, شادی کے بعد کیا بن گیا وہ, اس نے شیر کو بتایا کہ تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے. تو سب اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جب تک ہم مرے نہیں ہیں, میں اور آپ میں ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا, میں نہیں مروں گا, ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. میں جنازے کی مثال دے رہا تھا, میت پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے یہ دنیا سے چلا گیا. بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے, کل تو پٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا اور سب تیرے رشتے دار یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو تو اپنے رشتے داروں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. تو کیا زندگی کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اب یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو, رکھو, دل نہ مت لگاؤ, دل مت لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا, لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا. تو اس لیے دنیا کی نعمتیں استعمال کریں, لیکن اللہ کی محبت پہ ان نعمتوں کو غالب نہ ہونے دیں. اللہ پہلے ہے, جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے, تو اس اللہ کو کیوں ناراض کریں اس دنیا کی خاطر؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو بے وفا سے محبت کرے اور با وفا سے بے وفائی کرے؟ ایسا کوئی دیکھا آپ نے دنیا میں؟ جان اس کو دے رہا ہے جو بے وفا ہے, دل اس کو دے رہا ہے جو کیا ہے, بے وفا ہے. یہ تو بے وقوفی کی بات ہو گئی نا. جانا جہاں ہے بھائی ادھر کی فکر کرو. شاعر نے اس کو کہا ہے, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. سوئے کا مطلب ہوتا ہے جانب, مرقد کہتے ہیں قبر کو. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ کہہ رہا ہے جا تو قبر کی طرف رہا ہے اور دیکھ کدھر کو رہا ہے, پیچھے کی طرف. ہم قبر کی طرف دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, فرشتہ اس وقت اس کی ایج لکھ دیتا ہے کہ یہ پیدا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے کے اتنے دن کے بعد مرے گا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے 10 سال کا ہو کے مرے گا, 20 سال کا, 30 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا. ہر شخص کی عمر وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, فرشتے نے لکھ دیا کسی کے بارے میں کہ یہ 40 سال کا یا 50 سال کا ہو کے مرے گا, یا لکھ دیا 70 سال کا ہو کے مرے گا. اب 1 سیکنڈ گزرا, اس کی زندگی میں 1 دن گزرا, اس کا مطلب اب اس کی زندگی میں کتنا ٹائم رہ گیا؟ 69 سال اور 364 دن. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ 1 سال گزرا تو اس کی زندگی میں 69, پھر مزید 1 سال گزرا 68, پھر مزید 1 سال 67. ہوتے ہوتے ایک رمضان آ رہا ہے, دوسرا رمضان آ رہا ہے, اور ادھر سے ٹھک 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 کر کے 1 سال کیا ہو رہا ہے, کم, قبر کے قریب. اور یہ بے وقوف کیک کاٹ کے خوشی منا رہا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہو, اس کو بتایا جائے کہ سر آپ کے جو سزا تھی نا 1 سال بعد دینی تھی, اب اس میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں. وہ کہہ رہے کیک لاؤ یار, وہ دن دوبارہ آ گیا نا, کیک کاٹو گے, اب اس کو بھی کھلائے گا, اس کو بھی کھلائے گا. اس لیے انگریزوں کی جو رسمیں ہیں ساری بے وقوفوں والی کام ہوتے ہیں ان کے. سالگرہ مجھے کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئی یہ ہے کیا. ویسے ہی خوش ہو جایا کرو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر پابندی نہیں, کسی بھی وجہ سے خوش ہو جایا کرو. بیگم آج اماں کے یہاں گئی ہوئی ہے, خوشی کا دن ہے. اماں کے یہاں سے آ گئی, خوشی کا دن ہے. تو وہ پہلی مثال غلطی سے منہ سے نکل گئی تھی, اصل میں آنے والی مثال تھی. وہ بعض دفعہ غلطی سے بھی کچھ مثالیں منہ سے نکل جاتی ہیں میرے. تو خوشی کسی بھی چیز پہ منائی جا سکتی ہے, لیکن وہ کام مت کیا کرو جو بے وقوفوں والے کام ہیں. آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو. تو
ایک ایک دن گزرتا ہے, ایک ایک سال گزرتا ہے, ٹھک 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 کر کے ہم موت کے قریب. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہو کراچی سے پشاور, اسے کہا جا رہا ہو بیچ میں 5-6 اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, پہلے کراچی اسٹیشن آئے گا, پھر حیدرآباد اسٹیشن آئے گا, پھر روڑی کا آئے گا, پھر ملتان اسٹیشن آئے گا, اس کے بعد خانیوال جنکشن آئے گا, اس کے بعد جا کے 1-2 آئیں گے, اور اس کے بعد پشاور جہاں تیرے پھندا لے کے بندہ کھڑا ہوا ہے. اب ٹرین جیسے جیسے نکلے گی نا پشاور کی طرف, حیدرآباد آئے گا تو وہ کہے گا لو بھائی 10 اسٹیشنوں میں سے ایک ختم. اب وہ کہے گا لاؤ کیک لے کر آؤ یار, لاؤ کیک کاٹنے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. 1 سال کیا ہو گیا, ایک اسٹیشن کیا ہو گیا, کم ہو گیا. لوگ بولیں گے ابے تو ابھی لٹکنے والا ہے, آگے جا رہا ہے. پھر جناب ملتان اسٹیشن آیا, حیدرآباد کے بعد روڑی آیا, کہہ رہے اب جلاد نے آ کے بتایا 10 میں سے 2 اسٹیشن اب 8 رہے. تو میرے بھائی کیسی بے وقوفی کی بات ہے. یہی تو میرے قبر کے جب پھانسی پہ لٹکتا ہے تو کہاں جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے نا. تو ہم سب نے لٹکنا ہے, ہم سب نے لٹکنا ہے میرے بھائی. کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا, کوئی جہاز سے مرے گا, کوئی پھندے سے مرے گا, کوئی کینسر سے مرے گا, کسی کے گردے خراب ہو جائیں گے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, وہ بہت زیادہ صحت کا خیال کرتے تھے, بہت زیادہ, بڑے ہینڈسم تھے. کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ان کو شوگر ہو گئی, بہت خطرناک شوگر. میں نے کہا آپ تو اتنا صحت کا خیال کرتے تھے, آپ کو شوگر؟ انہوں نے کہا مرنا نہیں ہے کیا. بات تو درست ہے. اب یہ تھوڑی کہ آپ بہت زیادہ صحت کا خیال کر رہے ہیں تو بڑھاپا ہی نہیں آئے گا, کوئی بیماری نہیں آئے گا, بیماری نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بیماری میں ڈالے گا. اللہ کہیں گے میں نے تجھ سے قیامت کا اعلان نہیں کروانا ہے, قیامت سے پہلے تو جائے گا. ابھی اور بھی لوگوں نے آنا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کے بچے ہو جائیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جب اسٹیشن پہ نئی ٹرین آتی ہے تو پہلے والی ٹرین اسٹیشن چھوڑ دیتی. دنیا نے آباد ہونا ہے, ہم لوگ جائیں گے تو اگلی نسل آئے گی نا. تو اللہ نے کہا ہے کہ تم سب پیدا ہوگے, بچپن, جوانی, بڑھاپا, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. تبھی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں نا, اینٹی ایجنگ چیزوں کا آج کل بڑا رواج چل رہا ہے. کیا خیال ہے, اینٹی ایجنگ کہتے ہیں نا, یہ کھاؤ اس سے عمر بڑھ جاتی ہے, یہ کھاؤ. تو سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ جو اینٹی ایجنگ پروسیس ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. یعنی کچھ خوراکیں اور ایکسرسائز اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے بڑھاپا تھوڑا سا دیر سے آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے. کتنا زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپے کی پہلی علامت کیا ہے, بال سفید. آپ ایک دن سو کے اٹھتے ہیں, ایک بال سفید نظر آ رہا ہوتا ہے داڑھی میں یا سر میں. آپ پہلے تو اگنور کرتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کچھ منرلز اور وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, خوراک نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے بال کیا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نیچرل ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کھا لو. کسی حکیم کے پاس گئے, اس نے کہا یہ کھا لو, کھا لیا آپ نے. تھوڑے دن اٹھتے ہیں تو دوسرا بال بھی کیا ہو گیا, بولو نا, سفید. ابے یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو آپ اس کو نوچ کے نکال دیتے ہو تاکہ پبلک کو نظر نہ آئے. پھر ایک دن اٹھے, تیسرا سفید, چوتھا سفید, پانچواں سفید, پھر کالا کولا لگانا شروع کر دیتے ہو, چھپا یار اس کو. پھر ایک دن اٹھے, نیچے سے جو جڑ سے بال نکل رہے ہیں ان پہ تو کالا کولا لگا ہی نہیں ہے, چاند بننا شروع ہو جاتا ہے نا. بالآخر ایک دن آتا ہے کہ سفید در سفید, سب کو پتا چلتا ہے بھائی کلر لگا کے گھوم رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بال غائب ہونا شروع مارکیٹ سے, آہستہ آہستہ بال. آپ کہتے یار سفید تھے تو نا, کلر تو اب کیا ٹنڈ پہ کلر لگاؤں میں, بال ہی مارکیٹ سے کیا شارٹ. جتنے مرضی تیل لگا لو, کشتے کھا لو, طاقت کی غذائیں کھا لو, سر پہ ایئرپورٹ بننے کا عمل تیزی سے شروع. خواتین کے بھی بال ہلکے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کروں. ابھی اس کی کنٹرولنگ میں لگا ہوتا ہے, ایک دن رپورٹ آتی ہے کہ آپ کے کڈنی میں کچھ تھوڑا سا سی پرابلم شروع ہو گئی, آپ کا بلڈ پریشر ابھی نارمل نہیں ہے. ایک بیماری, دوسری بیماری, تیسری بیماری, چوتھی بیماری.
اتنی بیماریاں حملہ کرتی ہیں، اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں. ایک دن اطلاع آتی ہے، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، جمشید صاحب جو دی کمفرٹ میں رہا کرتے تھے قضائے الہی سے اس دنیا سے چلے گئے. ان کی نماز جنازہ مغرب کی نماز کے بعد فلانی مسجد میں ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ میرے بارے میں بھی اعلان ہوگا، اور جو ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں بھی اعلان ہوگا، اور میرے بھائی آپ کے بارے میں بھی اعلان ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی بے وقوفی ہے دل لگانا. کیا خیال ہے جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ ہم سے باتیں کرتا ہے. اللہ کچھ ہمیں جو میں نے ابھی بتایا نا سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی، تو اللہ کہتا ہے تم چھوٹی موٹی چیزیں مانگو گے جن کو چھوڑ کے تم نے جانا ہے دنیا سے، تو میں تمہیں قیمتی چیز بتاتا ہوں، یہ مانگو مجھ سے. ولی عبدی ما سأل، بندہ جو مانگے گا دوں گا سورہ فاتحہ میں. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ مانگو. خود ہی اللہ نے سکھا دیا نا ہمیں. اگر اللہ نماز میں ہمیں نہ سکھاتا ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے، اٹھ پٹانگ چیزیں مانگتے رہتے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کیا مانگنا ہے. بس جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کس کا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، پیغمبروں کا راستہ، بزرگان دین کا راستہ. وہ کیا راستہ ہے؟ پیغمبروں کی داڑیاں ہوتی تھیں کہ نہیں ہوتی تھیں؟ بولو. دیکھو پیغمبروں کا راستہ کیا ہے. یوسف علیہ السلام کو مصر میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا کمرہ بند کر کے زنا کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے فرار اختیار کیا. اس نے دھمکی دی کہ اگر نہ کیا تو جیل میں ڈال دوں گی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جیل کی زندگی محبوب ہے، اس برائی سے مجھے بچا لے. جیل چلے گئے، برائی نہیں کی. یہ کس کی سیرت ہے؟ پیغمبر کی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ لڑکیوں کے والد نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بشرطے کہ 10 سال بکریاں چراؤ. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم، فوراً کا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ کیا ہے؟ ایک حلال اور ایک بولتے کیوں نہیں حرام. حرام سے اتنا دور، جیل کی زندگی قبول، نہیں گئے حرام کے قریب. اور موسیٰ کلیم اللہ کو حلال سے اتنی محبت، 10 سال بکریاں چراؤں گا، شادی کو ڈیلے نہیں کیا. تو میرے بھائی جو حلال کی طرف جاتا ہے حرام سے بچتا ہے. نہ آپ حلال کی طرف جا رہے ہو نہ کوئی آلٹرنیٹ ہے اس کا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر حرام کی طرف جاؤ گے نا. تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے. انعام یافتہ لوگ پیغمبر ہوتے ہیں تو پیغمبروں کی سنت ہے بیٹے بیٹیوں کی شادی جلدی کی جائے. بتاؤ کیا سنت ہے؟ جلدی نکاح سنت ہے یا دیر سے نکاح سنت ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بچیوں کے لیے اتنے مسائل. ایکچولی بھی ہماری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، ایکچولی بھی ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ایکچولی بھی جو ہے یہ ایکچولی کے چکر میں اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر رشتوں میں مشکلات، پھر ڈپریشن میں جاتی ہیں بچیاں، پھر پرابلم ہوتی ہے. بھائی پڑھاتے رہو یار، کون منع کر رہا ہے؟ نکاح میں تاخیر مت کرو. اور لڑکوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، نہ بولے ہمیں شریف چاہیے. کیا بولیں؟ شریف لڑکی چاہیے. پڑھانا ہوگا ہم خود پڑھا لیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم خود پڑھا لیں گے اس کو. سسرال بھی تو کچھ کرے نا. ابھی سسرال کو گالیاں دینے کا دل چاہے، اپنے نہیں ہے ویسے نارمل سسرال. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ریڈی میڈ بہو چاہیے، ڈاکٹر بہو، تاکہ وہ کمائے. خرچہ اس کی پڑھائی پہ کس کا ہوا؟ باپ کا. فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو یہ سسرال ہوا یا اسرائیل ہوا؟ یہ تو اسرائیل نکلا، سسرال تھوڑی ہے یہ تو. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جو ہے ہمیں شادی کرنی ہے، پڑھائیں گے کون؟ آگے پڑھائی ہوگی تو ہم پڑھائیں گے اس کو. کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر سے نہیں جا سکتی یونیورسٹی یا کالج پڑھنے کے لیے؟ تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ مجھے انعام یافتہ لوگوں پہ چلا. تو انعام یافتہ لوگوں کا مطلب جلدی دیر سے شادی ہوتی ہے، جلدی شادی ہوتی ہے؟ جلدی.
پھر انعام یافتہ لوگ میں پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے تعلیم پر عمل کرنے والی عورتیں. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن بہت اہتمام سے کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے حضرت مریم پاک دامن تھی. تو اللہ کو بے پردہ عورت پسند ہے یا با پردہ؟ بولو نا. انعام یافتہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں یا با پردہ ہوتی ہیں؟ با پردہ ہوتی ہیں. تو اللہ چاہتا ہے عورت پردہ کرے، تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ انعام یافتہ لوگوں پہ چلا ہمیں. اس لیے جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، جتنی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، توبہ کریں، عزم کریں، انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے. اور عورت کا دیور سے بھی پردہ فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ فرض ہے. یہ سارے نامحرم ہیں. یہ غیر مسلموں کا کلچر ہماری سوسائٹی میں آیا ہے. غیر مسلم جوائنٹ فیملی میں پردہ میں بہت سخت نہیں ہے پردہ، بس تھوڑا سا سر پہ چادر رکھ لیں، دیور سے فری نہ ہو، جیٹ سے فری نہ ہو، بس اتنا کافی ہے. لیکن پردہ کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا حکم ہے. سورہ نور میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کن کن سے پردہ کرنا ہے، کن کن سے پردہ نہیں کرنا. تو ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں. پھر اللہ نے نیک عورت کی تعریف کی ہے، فالصالحات قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں. جو نیک عورت ہے وہ اپنے شوہر کی فرما بردار. آج فیمنزم میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. یہی سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ ڈراموں فلموں میں عورت کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ بھائی وہ سربراہ گھر کا. صحابیات آئیں، نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مرد کو کیوں اللہ نے فضیلت دے دی ہے، اس کو مرد کیوں بنا دیا؟ تو قرآن نے جواب دیا، لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. دنیا کا نظام مساوات کی بیس پہ نہیں چلتا. اللہ کسی کو فضیلت دیتا ہے، کسی کو سربراہ بناتا ہے. کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کم ذہین ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے. اب یہ جانور اللہ سے شکایت کریں کہ اللہ ہمیں تو نے جانور کیوں بنایا، انسان کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ کہے گا جو بنا دیا اس پہ بس صبر شکر کرو. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. اللہ کہتے ہیں اعمال کو فوکس کرو. قیامت کے دن اس پہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. قیامت کے دن فیصلے اس پر ہوں گے اچھا عمل کس نے کیا اور برا عمل کس نے کیا. جو برا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو سزا ملے گی، اچھا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو اس کو بدلہ ملے گا. لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، عورت کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے. اور مرد کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ عورت کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے تو اس کے حقوق کا تم خیال رکھو. انعام یافتہ لوگوں کی یہی صفات ہیں. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البسہا ما تلبس، جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ایسا ہی اپنے گھر والوں کو پہناؤ. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو اپنے بیوی کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر نہاریاں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کھاپے ہی نہیں ختم ہو رہے، گھر میں بیگم کو بھوک سے مارا ہوا انہوں نے. تو انعام یافتہ لوگوں میں یہ سب داخل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب دعائیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو نظر کی حفاظت کرنے والے پسند ہیں یا بد نظری کرنے والے؟ فوش فلمیں دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ انعام یافتہ لوگوں کا کام نہیں ہے. حرام کمانا، جھوٹ بولنا. تو آج ان ساری برائیوں سے توبہ کریں. اور آخر میں ایک بات کہوں گا، دیکھو جب تک اللہ کا ذکر گھروں میں ہوتا ہے تو گھر میں خیر برکتیں ہوتی ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، روزانہ تسبیحات کا معمول بنائیں. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح پڑھا، 100 دفعہ شام، فرمایا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی کما نہیں سکتا. آج اچھا اسی طرح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا پیارا کلام ہے. آپ نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے. 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھ لیں. آج کیا ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دینا پڑھنے کے لیے، یہ والا ذکر کرو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. پھر دیکھو ہزار تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے. بھائی کوئی کام نہیں اٹکا ہوا،
ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو گھروں میں خواتین اس کا معمول بنائیں, صبح 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سارا دن ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی کام بچا ہی نہیں ہے. میری والدہ آخر عمر میں ان کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے, تو وہ چونکہ بیماری تھی وہ تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, بڑھاپا ہو گیا تھا. لیکن ہمیں یاد ہے کبھی ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیں ٹھک ٹھک چلنا شروع, کیونکہ وہ لاشعور میں جا چکی تھی. سورہ یاسین پڑھتے تھے نا ان کے سامنے, تو جو آیت کا آخری لفظ رہتا تھا والدہ مکمل کر لیتی تھی. وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی تلاوت کی, تسبیحات پڑھی ہیں, تو اب جب دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو جیسے ہی کوئی تسبیح دے گا آٹومیٹیکلی شروع. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, جب یہ بوڑھی ہوگی تو پتہ ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہماری جو نسل ہے اس کے بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ آپ ان کو تسبیح پکڑائیں گے, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیا چیز ہے. لیکن آپ نے اگر ان کو ٹک ٹاک پکڑا دیا تو ہو سکتا ہے مردہ بھی آنکھیں کھول لے. غسل دے رہے تھے, نہلا رہے تھے اور چیخو پکار ہے, مردہ نہیں آنکھیں کھول رہا نا, ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگا دی, دیکھو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. جس چیز میں زندگی گزری ہوتی ہے آخر میں میرے بھائی وہی سامنے آتا ہے. تو جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں گھر میں تلاوت کا روز معمول بنائے. ایک پارا روز پڑھیں, نہیں آدھا پڑھ لیں, نہیں تو ایک پاؤ پڑھ لیں. الحمد سے شروع کر کے والناس تک پڑھا کریں پارا اس کو. تلاوت کا گھر میں معمول ہو, تسبیحات کا گھر میں معمول ہو, تو اس سے گھروں میں رونق ہوتی ہے. ہر وقت ٹی وی چلتا رہتا ہے, ہر وقت شور شرابہ, یہ نحوست آئے گی گھر کے اندر. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں پر چلا. تو انعام یافتہ لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں جو پردہ ہے, حیا ہے, اور عبادت ہے, تسبیحات ہیں, نماز ہے. دنیا کی حلال نعمتوں سے بھی انسان لطف اندوز ہو, اللہ نے منع نہیں کیا, لیکن دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے. جانا کس کے پاس ہے؟ ادھر جانا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.